صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر امریکہ نیٹو کا حصہ نہ ہوتا تو روس اور چائنا کو اس اتحاد کا کوئی خوف نہ ہوتا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے بغیر نیٹو بے اثر ہے اور وہ واحد قوم جس سے روس اور چائنا دونوں خوفزدہ ہیں اور جس کا احترام بھی کرتے ہیں وہ امریکہ ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر 8 جنگیں ختم کروانے کا ذکر کیا اور کہا کہ ناروے جو نیٹو کا رکن ہے اس نے نوبل امن انعام کے لیے میرا انتخاب نہیں کیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہم بات یہ ہے کہ میں نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ صدر ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی آمد سے پہلے نیٹو کے اکثر رکن ممالک اپنی فوجی اخراجات کی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تھے، ان کی مدد امریکہ کر رہا تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہوں نے نیٹو ممالک کو 5% جی ڈی پی تک دفاعی اخراجات بڑھانے پر مجبور کیا اور اب وہ پوری طرح اور فوری طور پر ادائیگیاں بھی کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دوستو ایک اور بھی دلچسپ بات کہی کہ انہیں اس بات پر شک ہے کہ ضرورت پڑنے پر نیٹو ان کے لیے موجود ہوگا یا نہیں، لیکن ہم ہمیشہ نیٹو کے لیے موجود رہیں گے، چاہے نیٹو ان کے لیے موجود نہ ہو، ہماری مدد کرے یا نہ کرے، لیکن ہم ضرور نیٹو کی مدد کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ہم مداخلت نہ کرتے تو اس وقت روس پورے یوکرین پر قابض ہو چکا ہوتا۔ امریکی ریاست منیسوٹا کی سڑکوں پر ایک امریکی امیگریشن آفیسر نے خاتون کو گولی مار کر مار دیا، جس کے نتیجے میں دوستوں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا اور مقامی رہنماؤں میں غم و غصہ پھیل گیا، جنہوں نے وائٹ ہاؤس کے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے کہ خاتون ایک ڈومیسٹک تخریب کار تھی۔ 37 سالہ رینی نکول گڈ کے نام سے شناخت کی جانے والی خاتون کو بالکل قریب سے مارا گیا جب وہ بظاہر ان ایجنٹوں سے گاڑی بھگا کر دور جانے کی کوشش کر رہی تھی جنہوں نے اس کی کار کو گھیر رکھا تھا، جن کا کہنا تھا کہ وہ ان کا راستہ روک رہی تھی۔ اس واقعے کی فوٹیج میں ایک نقاب پوش امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی ICE ایجنٹ کو اس خاتون کو مارتے ہوئے دکھایا گیا ہے، جس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر کھڑی گاڑیوں سے ٹکرا جاتی ہے، جبکہ خوفزدہ عینی شاہدین وفاقی افسران کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے فوری طور پر دوستوں یہ دعویٰ کر دیا کہ خاتون نے ایجنٹوں کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایک ایسا بھونڈا دعویٰ ہے جسے منیسوٹا کے میئر نے بکواس قرار دے دیا اور ICE پر زور دیا کہ وہ ان کے شہر سے باہر نکل جائیں۔ فائرنگ کے بعد دوستوں سڑکوں پر ہزاروں مظاہرین نکل آئے، جنہوں نے ایسے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا کہ ICE ہمارے شہر سے باہر نکل جاؤ۔ مقامی حکام کے اعتراضات کے باوجود دوستو ICE کے وفاقی ایجنٹ ٹرمپ انتظامیہ کی تارکین وطن کی ملک بدری کی مہم میں پیش ہیں۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے گزشتہ موسم گرما میں موجود 6000 کے دستے میں دوستو 10,000 اضافی ICE ایجنٹوں کو شامل کرنے کے لیے ایک جارحانہ بھرتی مہم شروع کی تھی۔ اس سے یہ تنقید ہو رہی ہے کہ فیلڈ میں آنے والے نئے افسران ناکافی طور پر تربیت یافتہ ہیں۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سربراہ کرسٹی نوم نے کہا ہے کہ کسی بھی جان کا ضیاع ایک المیہ ہے، لیکن انہوں نے اس واقعے کو داخلی تخریب کاری قرار دیا اور کہا کہ رینی نکول گڈ خاتون پورے دن ICE کا پیچھا کر رہی تھی اور ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈال رہی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پھر اس خاتون نے اپنی گاڑی کو بطور ہتھیار استعمال بھی کیا۔ انہوں نے ہمارے ایجنٹوں کو مارنے کی کوشش کی۔ متاثرہ خاتون نے ہمارے آفیسر کو کچلنے کی کوشش کی تھی، جس نے دفاعی فائر کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کی امیگریشن کارروائیوں کے خلاف پرجوش احتجاج ہو رہے ہیں، جس نے لاکھوں غیر دستاویزی تارکین وطن کو گرفتار اور ملک بدر کرنے کا عہد کیا ہوا ہے۔ محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس تشدد کو ہمارے افسروں پر مسلسل حملوں اور انہیں شیطان بنا کر پیش کرنے کا براہ راست نتیجہ قرار دیا۔ یاد رہے دوستو کہ ستمبر میں بھی شکاگو میں ایک امریکی امیگریشن انفورسمنٹ آفیسر نے ایک غیر قانونی تارکین وطن کو مار دیا تھا، جب وفاقی حکومت نے الزام لگایا تھا کہ اس شخص نے اپنی کار آفیسر پر چڑھا کر حراست میں لیے جانے کے خلاف
مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف ہونے والے احتجاج کے 12ویں روز دوستو دارالحکومت تہران میں مظاہرے کے دوران ایک پولیس آفیسر جاں بحق ہو گیا۔ مشتعل مظاہرین پر قابو پانے کی کوششوں کے دوران وہ شہید ہو گیا۔ ملزمان کی شناخت کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ احتجاج کا آغاز 28 دسمبر کو اس وقت ہوا تھا جب تہران کے تاجروں نے بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ریال کی قدر میں کمی کے خلاف مظاہرہ کیا، جس کے بعد دیگر شہروں میں بھی مظاہرے شروع ہو گئے۔ ایران کے سرکاری بیانات کے مطابق یہ مظاہرے ایران کے 31 میں سے 25 صوبوں تک پھیل چکے ہیں اور ان میں سیکیورٹی فورسز کے ارکان سمیت درجنوں افراد مارے بھی جا چکے ہیں۔ ایران میں 2022 اور 2023 کی ملک گیر ریلیوں کے بعد سب سے سنگین احتجاجی تحریک ہے، جو خواتین کے لیے لباس کے ضابطے کی مبینہ خلاف ورزی پر گرفتار ہونے والی مہیسہ امینی کی دوران حراست موت کے بعد شروع ہوئے تھے۔ بھارت کی ریاست بہار میں دوستو جیولری تاجروں کے ایک فیصلے نے سیاسی تنازع کھڑا کر دیا ہے، جس کے تحت چہرہ ڈھانپ کر آنے والے گاہکوں کو، جن میں حجاب، نقاب یا برقع پہنے والی خواتین بھی شامل ہیں، ان کو زیورات کی دکانوں میں داخلے سے روکا جائے گا۔ آل انڈیا جیولرز اینڈ گولڈ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی گاہک، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر برقع، نقاب یا ہیلمٹ کے ذریعے چہرہ ڈھانپتے ہوئے ہو تو خریداری سے پہلے اسے شناخت کے لیے اپنا چہرہ ظاہر کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام سیکیورٹی کے نام پر مذہبی آزادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کا الزام ہے کہ اس فیصلے کے پیچھے بی جے پی اور RSS کا ایجنڈا کار فرما ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ بہار دوستو پہلا صوبہ ہے جہاں یہ اصول ریاست بھر میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بھی اس اقدام کی حمایت کی ہے۔ یہ معاملہ بہار میں سیکیورٹی اور مذہبی آزادی کے درمیان توازن پر جاری بحث کو ایک بار پھر نمایاں کر رہا ہے، جبکہ سیاسی حلقوں میں اس پر رد عمل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کر کے امریکہ کو 35 غیر وابستہ اداروں اور اقوام متحدہ سے وابستہ دوستو 31 اداروں سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دستخط کر کے 66 بین الاقوامی تنظیموں، ایجنسیوں اور کمیشنوں کی امریکی حمایت ختم کر دی ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں امریکہ کو متعدد عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے روک دیا گیا ہے۔ CNN نیوز چینل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ حکم امریکہ کی جانب سے بین الاقوامی تنظیموں میں شرکت اور مالی امداد کے جائزے کے بعد جاری کیا گیا۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ ادارے غیر ضروری، غیر مؤثر یا امریکی مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے۔ ان میں سے بیشتر ادارے ماحولیاتی تبدیلی، مزدوروں کے مسائل اور ایسے موضوعات سے متعلق ہیں جنہیں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ غیر اہم یا نقصان دہ سمجھتی ہے۔ ان میں دوستو اقوام متحدہ کا ادارہ برائے آبادی بھی شامل ہے۔ دوستو میرے خیال سے پوری دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ملازمتوں کی بے تحاشا کمی ہو رہی ہے۔ ملازمتوں کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جگہ AI روبوٹ لے رہے ہیں، جو کہ دوستو بہت ہی خطرناک سچویشن ہے۔ لگتا ہے کہ ملازمتوں کی کمی کر کے پوری دنیا میں بھوک پھیلا کر یہ دنیا کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب ان کو آبادی کو کم کرنے والے اداروں کی کیا ضرورت؟ بہرحال امریکی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیکس دہندگان کا پیسہ صرف ایسے اداروں پر خرچ ہوگا جو براہ راست امریکہ کے مفاد میں ہوں گے۔ مثلاً وہ تنظیمیں جو چائنا کے مقابلے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ اس فیصلے کے عالمی کوششوں پر دوستو گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ CNN نے بھی کہا ہے کہ یہ اقدام امریکی مفادات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے ٹرمپ کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ امریکی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ پسپائی امریکہ کی یہ پسپائی چائنا جیسے ممالک کو عالمی اداروں میں زیادہ اثر و رسوخ حاصل کرنے کا موقع بھی دے سکتی ہے۔
وینزویلا کے صدر کی گرفتاری اور نیو یارک کی عدالت میں پیشی کے بعد دوستو امریکی فورسز کے تیل بردار جہازوں کو ضبط کرنے پر عالمی تناؤ میں اضافہ ہو چکا ہے۔ روس نے امریکی فورسز کی جانب سے بحر اوقیانوس کے پانیوں میں تیل بردار جہاز کو ضبط کرنے پر رد عمل دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جہاز کو بلا جواز ضبط کر کے بین الاقوامی بحری قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے، جس کے لیے اسے جواب دہ ہونا ہوگا۔ روس کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی بحری افواج کی کارروائی کے بعد روسی پرچم بردار تیل بردار جہاز ان سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ امریکی بحریہ نے جہاز پر چڑھائی کی اور عملے کو تحویل میں لے لیا اور تاحال کسی سے رابطے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ روس کا کہنا ہے کہ کھلے سمندروں میں جہاز رانی کی آزادی تمام ممالک کو حاصل ہے اور کوئی بھی ریاست کسی دوسرے ملک کے قانونی طور پر رجسٹرڈ جہاز کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ دوسری طرف امریکی حکومت کا موقف ہے کہ روسی پرچم بردار جہاز کو امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی پر وفاقی عدالت کے وارنٹ کے تحت ضبط کیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ امریکہ، روس اور وینزویلا کے درمیان توانائی پابندیوں اور سمندری تجارت کے معاملات پر پہلے ہی شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اب روسی رد عمل نے اس تنازع کو مزید عالمی اور قانونی رنگ دے دیا ہے۔